نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوتا کہ اسے ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار ہے۔ انسان اپنی زبان کے نیچے لپٹا ہوا ہے۔ یہ منہ کے اندر اعضائے جسمانی کا نرم عضو جو ایک ڈبے میں بند ہے، جس کے آگے ایک باڑ لگی ہوئی ہے، دانتوں کی باڑ، اور انسان کبھی سوچتا ہے کہ کہیں بچنے کے لیے دائیں اور بائیں سے راستہ نکال لے، اور آپ دیکھیں کہ کیسی ساخت ہے اس باڑ کی کہ دائیں اور بائیں مضبوط ڈاڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نرم حصہ سب سے زیادہ سرگرم رہتا ہے۔ انسان کی خوبصورتی اس بات میں پوشیدہ ہے کہ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کے لیے رحمت اور خوشخبری کا باعث بن جائے۔ یہی زبان جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زبان کی حفاظت کی، اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور جو غصے کو قابو کرتا ہے، اللہ اس سے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ یہ زبان کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو تمام اعضائے جسمانی اس زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں، اس کے آگے گڑگڑاتے ہیں کہ اگر تو صحیح رہی تو ہم صحیح رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ زبان جو آج تھکتی نہیں، اللہ قیامت کے روز اس زبان پر مہر لگا دے گا، اور یہ اعضائے جسمانی گویا ہو جائیں گے کہ ان اعضاء کے ساتھ کیا کیا ظلم روا کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور اس میں بھی زبان کو آپ دیکھیں کہ ہاتھ استعمال کرنے کے لیے جب وہ سامنے ہوگا تب آپ اس کے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے اس کو اذیت پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کو دور سے مارنا ہے تو ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن زبان وہ عضو ہے کہ جس کے لیے نہ کسی ہتھیار کی ضرورت ہے، نہ کوئی طاقت اور قوت آپ کو استعمال کرنی پڑتی ہے۔ وہ موجود نہیں ہے تب بھی آپ زبان سے اس کے خلاف اور اس کے حق میں بول سکتے ہیں۔ وہ موجود ہے تب بھی آپ زبان سے اذیت پہنچا سکتے ہیں، اور وہ دنیا میں نہیں ہے تب بھی گفتگو کے دوران وہ ایسا تھا اور وہ ویسا تھا۔ زبان خوبصورت اور خوشگوار خاندان کی ضمانت ہے۔ اکثر گناہ اور اکثر خاندانوں میں اسی وجہ سے جھگڑا اور قطع تعلقی اور خرابی ہوتی ہے، جس کی وجہ
یہ زبان ہوتی ہے، اگر حق پر بھی ہوں تب بھی اپنی آواز کو بلند نہ کریں کہ جو میری بات ہے وہ سچ ثابت ہو۔ آپس میں بحث نہ کریں اور نہ فضول گوئی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آخرت کے روز اس سے ناراض ہوگا سب سے زیادہ جس کی زبان سے لوگ اس سے بات کرنے کے لیے کتراتے یہ کنارہ کش ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمح نجا، کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ اپنی زبان سے طویل گفتگو جو نہ جانے بعض اوقات کتنے لوگوں کو اذیت پہنچانے کا سبب بن جاتی ہے، ہمیشہ زبان سے شائستہ گفتگو اور اچھے کلمات ادا کریں، ورنہ خاموش رہیں، کیونکہ یہ زبان ہی آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈالنے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک بار ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے وہ کام بتا دیجئے جو مجھے جنت کا مستحق قرار دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سی باتیں بتائیں وہاں کہا اپنی زبان کو خیر کے علاوہ استعمال نہ کرنا۔ یہ زبان جس کے لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دی اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور خوشخبری ہے جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان سے خیر کے علاوہ کوئی بات کہنے کی توفیق نہ دے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، آمین۔